السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت کوآرڈینیٹ جیومیٹری پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم ایکویژنز آف لائنز پہ کافی لمبی ہم نے گفتگو کی. ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکویژنز دیکھی لائن کی. ہم نے اور پراپرٹیز دیکھی کہ ایک لائن سیگمنٹ کا مڈ پوائنٹ کیسے نکالتے ہیں، ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس ہم کیسے نکالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرپینڈیکولر لائنز اور پیرلل لائنز کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں. اینڈ آف کورس دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو دا گریڈینٹ اور دا سلوپ آف دا لائن سیگمنٹ. اور اس کے بعد پھر ہم نے لائنز کی ایکویژنز دیکھی تھی. اس کے بعد ہم نے ایک اور امپورٹنٹ کرو کو دیکھنا شروع کیا تھا. لائن از ون آف دی کروز دیٹ وی اسٹڈیڈ. دی ادر کرو وی اسٹارٹڈ اسٹڈینگ واز دا سرکل. سرکل بڑا سمپل سا ایک کرو ہے. انٹیوٹیولی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے، اس کا ایک ریڈیس ہوتا ہے، اور پھر اس کے جو آؤٹ سائڈ کے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سرکمفرنس کہتے ہیں. دیٹ از اے سرکل. سرکل کی خصوصیت پراپرٹی یہ ہے کہ جو سینٹر ہے اس سے ہر پوائنٹ جو اس کے سرکمفرنس پہ ہے اس کا ڈسٹینس از دا سیم ایوری ویئر. ڈسٹینس از اکول ٹو دا ریڈیس. اسی پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم سرکل کی ایکویژنز سمجھتے ہیں. یہ سلائیڈ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی دکھائی تھی. اس میں بیسکلی ہم نے کیا ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیتا ہوں کہ ہم نے سرکل کی ایک جو سینٹر ہے، ہم نے کہا تھا سینٹر از دی اوریجن، کوآرڈینیٹ ایکسس ہے ہمارا ایکس اور وائی، اور اس اوریجن سے اگر ہم ایک سرکل بنانا چاہیں جس کا ریڈیس ایک فکس نمبر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں آر. تو وہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آربیٹری پوائنٹ لے لیں سرکمفرنس پہ، اس کو ہم کہتے ہیں پی. اس کے کوآرڈینیٹس ہیں ایکس وائی. Now the coordinates of P must satisfy the basic or the defining property of the circle. And what is the defining property of the circle? The defining property of the circle is that every point on its circumference is a fixed distance. Is the distance of every point from the center is fixed and it is equal to the radius r. تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں دوبارہ سے تو اس میں ہمارا پوائنٹ ہے P، جو اس کا ریڈیس ہے وہ اس کو میں نے ریڈیس لکھا ہوا ہے بٹ لیٹس کال دیٹ آر. پی کے کوآرڈینیٹس ہیں ایکس اینڈ وائی. تو جو ہاریزونٹل لائن ہے اس ٹرائنگل کی وہ ایکس ہے اور ورٹیکل لائن وائی ہے. تو اب آپ اگر پائتھاگورس تھیورم لگائیں، پائتھاگورس تھیورم کیا کہتا ہے کہ ایڈجیسنٹ اسکوائر پلس اپوزٹ اسکوائر از اکول ٹو دا ہائپوٹینس اسکوائر. اور یہ ٹرمز ہم ابھی دوبارہ ان کو ریویو کریں گے. یہ آپ نے اس سے پہلے پڑھی نہیں ہے اسکول میں، لیکن ہم اس کو بعد میں ریویو کریں گے. لیکن پائتھاگورس تھیورم سب کو آتا ہے. تو ایکس اسکوائر وچ از دی ہاریزونٹل پلس وائی اسکوائر مسٹ بی اکول ٹو دا ریڈیس اسکوائر آر اسکوائر. تو وہ نیچے آپ کو اکویژن نظر آ رہی ہے، ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر اکول ٹو آر اسکوائر. اینڈ سنس پی از این آربیٹری پوائنٹ آن دس سرکل اٹ از ٹرو، دی اکویژن از ٹرو فار ایوری پوائنٹ آن دس سرکل. تو یہ ہم نے ایک اکویژن ڈرائیو کی تھی. Its center is 0 0 and the radius is r. تو اب جو نیکسٹ ہمارا ٹاسک ہے ہم یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم سینٹر تھوڑا بدل لیں، ضروری نہیں کہ ہم جو بھی سرکل ڈرا کریں اس کا سینٹر 0 0 ہو سکتا ہے سینٹر 4 3 پر ہو سکتا ہے سینٹر کہیں اور ہو. تو اس کی ایکویژن کیا ہوگی؟ تو دیٹ از آور نیکسٹ ٹاسک. وہ اب دیکھتے ہیں. اس میں آپ کو میں نے ایک ایکویژن دکھائی ہوئی ہے. اسٹارٹ ہم نے وہیں سے کیا ہے. ایک سرکل ہے، سینٹر اس کا 0 0 پر ہے اور اس کا ریڈیس جو ہے وہ 10 ہے. تو what I want to do, I want to now shift the circle a little bit to the right, 3 units to the right. اب اگر یعنی کہ وہیں پہ رہے گا صرف 3 یونٹس رائٹ پہ چلے جائیں گے، یعنی کہ ایکس ایکسس پہ اس کے 3 یونٹس چلے جائیں گے. اگر یہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوگا کہ اس کا جو سینٹر ہے وہ اب شفٹ ہو جائے گا. پوائنٹ ایکس از 3 وائی از 0. سو اس کا سینٹر شفٹ ہو جائے گا 3 اور 0 پہ. اب ہمیں سوچنا ہے کہ اس کی ایکویژن کیا ہوگی. تو اس کا طریقہ بھی وہی ہوگا، ہم پائتھاگورس تھیورم ہی کو استعمال کریں گے لیکن تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے گا. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈفرنس کہاں پر آئے گا اس کی ایکویژن میں. تو اگر آپ دیکھیں اب ہم ایک پوائنٹ لیں جیسے ہم نے اس سے پہلے لیا ہوا ہے پی. پی ایک آربیٹری پوائنٹ ہے جس کے کوآرڈینیٹس ہیں ایکس اینڈ وائی. یعنی کہ یہ جو پورا ڈسٹینس ہے، اگر میں اس کا پورا پھر سے ٹرائنگل بناؤں
सेंटर से ट्राइंगल बनाऊंगा मैं. तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इज स्टिल हियर, दैट इज O. सर्कल का सेंटर शिफ्ट हो गया 3 यूनिट्स टू द राइट. तो ये डिस्टेंस फ्रॉम O टू द बेस ऑफ P, दिस डिस्टेंस इज स्टिल x, या इसका x है, और हाइट y है. अच्छा, अब हमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो हाइट तो उसकी y है, लेकिन अब हम ये पूरा डिस्टेंस नहीं ले रहे, हम डिस्टेंस ले रहे हैं फ्रॉम द सेंटर. पूरा डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? दैट विल बी दिस डिस्टेंस इज 3, दिस डिस्टेंस इज x, so this is x minus 3. दैट डिस्टेंस इज x minus 3. अब आप देख लें कि पाइथागोरस थ्योरम के तहत क्या लगेगा? दिस इज माय रेडियस, यानी कि अभी हमारा ये 10 है, हमने इस एग्जाम्पल में रेडियस 10 लिया हुआ है. तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? x minus 3 whole square plus y square must be equal to 10 square. That is the equation of the circle. तो आपने देखा कि जब हमने सेंटर को पहले ओरिजिन पे था, उसको हमने 3 यूनिट्स राइट साइड पे शिफ्ट किया. जब 3 यूनिट्स हमने उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो उसका सेंटर बन गया एट द पॉइंट 3, 0. इक्वेशन में क्या आ गया? x minus 3 whole square plus y square is equal to 10 square. तो ये एक जनरल सा रूल आप अपने जहन में रखें कि अगर इक्वेशन को, सर्कल को हमने सेंटर पे बनाया हुआ है, उसको अगर हम h यूनिट्स राइट पे रखेंगे तो x स्क्वायर के बजाय x माइनस h होल स्क्वायर हो जाएगा. अगर उसी तरह हम h यूनिट्स लेफ्ट पे ले जाएंगे तो इसी रूल के तहत वो हो जाएगा x प्लस h होल स्क्वायर. तो ये तो हमारी इक्वेशन आ गई. अब हमने इसको शिफ्ट किया हॉरिजॉन्टली x एक्सिस पर. अब हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है. अब नेक्स्ट टास्क है, सर्कल को अब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे 4 यूनिट्स. अगर हम उसको 4 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेंटर x एक्सिस तो नहीं बदलेगा सेंटर का, क्योंकि वो हम हॉरिजॉन्टल पे 3 यूनिट्स ही हैं. अब ऊपर चले जाएंगे 4 यूनिट्स. तो इसका जो सेंटर है वो आप देखेंगे अब हो जाएगा एट द पॉइंट 3, 4 पे इसका सेंटर आ गया. अब इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, उसको फिर देख लेते हैं. इसका अगेन तरीका वही होगा जिससे पहले हम देखते रहे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें. तो देखते हैं कि वो कैसे इसकी हम इक्वेशन बनेगी. अगेन हमने पॉइंट लिया एक आर्बिट्री पॉइंट, लेट्स कॉल दैट P. इसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज राइट हियर, आर x एंड y. हमने अब यहां पर रिलेटिव टू द सेंटर हमने P का राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. ऑफ कोर्स बिकॉज वी वांट टू फाइंड द रेडियस, ये करके हमने बनाना है. तो अब आप देखें कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है P का, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज x. देयरफॉर जस्ट लाइक पिछले उसमें देखा था, ये 3 है हमारा, फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 3, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर द डिस्टेंस इज x. So this distance at the base is x minus 3. Okay. उसी तरह आप देखें vertical distance क्या आएगा? From here all the way up here, this distance is y. Okay. क्योंकि इसका coordinate y है. लेकिन इधर से लेकर इस triangle के base तक height जो है वो 4 है. Height is the same as the height of the center. So if this height is 4, this height is y, then this side of the triangle is y minus 4. रेडियस हमने सर्कल का नहीं चेंज किया, सिर्फ उसको मूव किया, तो रेडियस इज स्टिल 10. अब अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. दैट इज द न्यू इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. तो ये हमारे पास एक जनरल तरीका आ गया. जैसे हमने देखा था, अगर हम x एक्सिस पे उसको h यूनिट शिफ्ट करें, y एक्सिस पे k यूनिट शिफ्ट करें, तो अगर ऊपर जा रहे हैं हम y पे और राइट पे जा रहे हैं हम x के, तो और h जो है वो पॉजिटिव है, k भी पॉजिटिव है, तो हमारी सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर, वट एवर द रेडियस इज. इसी तरह अगर हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं x में, तो बजाय माइनस h के प्लस h हो जाएगा, और अगर y को हम नीचे शिफ्ट कर रहे हैं
تو مائنس کے بجائے پلس کے ہو جائے گا. یہ میں نے بیسکلی اس میں آپ کو دکھا دیا ہے, جو نئی سلائڈ آ رہی ہے اس میں میں نے اکویژن آف دا سرکل لکھ دی ہے. x مائنس ایچ ہول اسکوائر پلس وائی مائنس کے ہول اسکوائر از اکول ٹو آر اسکوائر. اب یہ جو ہے دس از آر جنرل اکویژن آف دا سرکل. جب بھی میں آپ کو ایک اکویژن دوں گا سرکل کی, زیادہ تر اسی فارم میں ہوگی. اس میں اس کو آئیڈینٹیفائی اس میں بڑی آسانی سے آپ دو جو مین چیزیں سرکل کی کر سکتے ہیں, جو x کے ساتھ کانسٹنٹ آ رہا ہے اور جو y کے ساتھ کانسٹنٹ آ رہا ہے, وہ کوآرڈینیٹ جو ہے دیٹ از دا سینٹر, اور جو ایکول کے دوسری سائڈ پہ کانسٹنٹ آ رہا ہے دیٹ از دی اسکوئر آف دا ریڈیس. اور اس میں ساری, اگر ہم جو پہلے ہم نے سرکل کی اکویژن دیکھی تھی جس میں سینٹر واز ایٹ 0 0, تو اس میں h was 0, k was 0, so that is still x square plus y square is equal to r square. So that equation is contained within this equation. اب ہم کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں. 3 میں نے سرکل ڈرا کر دیے گراف پہ, اٹس ایزیئر ٹو ریڈ فرام دا گراف, اور اس میں آپ کو سرکل کا سینٹر دے سکتا ہوں اور ریڈیس دے سکتا ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اکویژن کیا ہے. اس میں پہلا جو ہے وہ سرکل اے ہے. سرکل اے از دا ون آن دا فار رائٹ, جو بیچ میں ہے رائٹ سائڈ پہ. اس کا سینٹر ہے ایٹ 16 and 10. تو آپ دیکھیں گے گراف پہ اس ایکس ایکسس میں ہم 16 یونٹس گئے ہیں اور وائی ایکسس پہ ہم 10 یونٹس اوپر آئے ہیں, اور اس کا ریڈیس جو ہے دیٹ از اکول ٹو 10. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریڈیس جو ہے 10. اگر آپ اس میں دوبارہ دیکھیں, میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس ڈائیگرام پہ, کہ اگر آپ یہ سرکل کا سینٹر ہے, آپ دیکھیں 16 یونٹس ٹو دا رائٹ ہے اور 10 یونٹس اپ ہے. ٹھیک ہے, یا 8 ہے, 4 6 8 10, دس پوائنٹ از 10. تو اس کا سینٹر 16 اور 10 پہ. اب چونکہ اس کا ریڈیس 10 ہے اور یہ ہائٹ 10 ہے, تو آپ یہ دیکھیں یہ ڈسٹینس جو ہوگا یہ بالکل وائی ایکس ایکسس پہ ایز اے ٹینجن یہاں پہ ٹچ کر رہا ہے, کیونکہ یہ پورا ڈسٹینس از ایگزیکٹلی 10, اینڈ اسی کے حساب سے آپ اس ریڈیس کو سرکل کو ڈرا کرتے ہیں. تو اس کی اکویژن کیا ہوگی, x مائنس 16 ہول اسکوائر پلس وائی مائنس 10 ہول اسکوائر, کیونکہ x اور y اوپر جا رہا ہے, از اکول ٹو ریڈیس اسکوائر وچ از 100. نیکسٹ آپ دیکھیں گے سرکل بی. سرکل بی جو ہے وہ اوپر والا سرکل ہے, اس کا سینٹر از ایٹ 420, یعنی کہ آپ 4 یونٹس ایکس پہ گئے ہیں اور 20 یونٹس آپ گئے ہیں, تو آپ نے اس کا سینٹر لوکیٹ کر لیا. ریڈیس اس کا 10 ہے, تو سینٹر سے آپ جائیں نیچے 10 یونٹس, ہائٹ اس کی سینٹر کی 20 ہے, تو یہاں پہ 10 پہ یہ ٹینجن کرے گا. ایٹ y اکول ٹو 10 کی یہ لائن جو ہے اس پہ یہ ٹینجنٹلی ٹچ کر رہا ہے, اور اسی طرح پورا ریڈیس آپ ڈرا کر سکتے ہیں. اس کی اکویژن کیا ہوگی, x مائنس 4 ہول اسکوائر پلس وائی مائنس 20 ہول اسکوائر از اکول ٹو 10 اسکوائر وچ از 100. فائنلی سرکل سی جو کہ سوری سرکل سینٹرڈ ایٹ او ہے, یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اس کا سینٹر 0 0 ہے, ریڈیس اگر 12 ہے تو آپ یہاں سے جائیں گے 12 یونٹس, 8 10 12, اور پھر آپ پورا ایک سرکل اس کا ڈرا کر دیں گے. اس کی اکویژن کیا ہوگی, x مائنس 0 ہول اسکوائر پلس وائی مائنس 0 ہول اسکوائر از اکول ٹو 12 اسکوائر. سو ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 144. تو اگر میں آپ کو سینٹر دے دوں اور ریڈیس دے دوں تو آپ کسی بھی سرکل کی اکویژن اس طرح لکھ سکتے ہیں. اچھا, اب اس کو سرکل کو گراف کیسے کرنا ہوتا ہے, اگر میں اب بیکورڈز ہم دیکھیں, ابھی تو ہم نے دیکھا کہ میں نے سرکل بنا دیا آپ کے لیے اور اس سے آپ نے اکویژن نکالی. اگر میں آپ کو اکویژن دے دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ اس سرکل کو ڈرا کریں تو وہ کیسے ہوگا. تو اکویژن دے دی x مائنس 3 ہول اسکوائر پلس وائی مائنس 2 ہول اسکوائر از اکول ٹو 9. اس میں آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سینٹر. سینٹر ول بی 3 and 2 and on the right side is radius squared. تو اس کا اسکوائر روٹ لینا ہے, پازیٹیو اسکوائر روٹ لینا ہے. obviously ریڈیس کین ناٹ بی نیگیٹو, تو 9 کا پازیٹیو اسکوائر روٹ از 3. تو اب اس کی آپ نے یہ اکویژن سے آپ کو پتہ لگ گیا سینٹر کہاں ہے, ریڈیس کہاں ہے, آپ اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. ڈرا کرنا بیسکلی میں رف سے آپ کو ڈائیگرام بناتا ہوں. سینٹر از 3 2, 3 is here and 2 is here. So that is my center and its radius of 3. So 1 2 3. So یہ یہاں پر اس کو ٹچ کرے گا اور اسی طرح یہاں پہ آئے گا, اسی طرح یہاں پر آ رہا ہے اور 3 یونٹس اوپر جا رہا ہے. سو ان کو اگر آپ ایک چاہیں تو ایک وہ جو ہائی اسکول میں
ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप कंपास या प्रोटेक्टर कहते हैं, उससे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने थोड़ा सा रफ ड्रॉ किया. तो आप इस तरह सर्कल, आपको पता लग गया कि दिस इज द सर्कल आई एम टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट फिर एक दो और एक्सरसाइजेस देख लेते हैं इसकी. अब हमारा है x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. इसको आपने लिखना है x माइनस 4 स्क्वायर्ड प्लस y माइनस 1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर्ड. स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिख सकते हैं तो आपको पता लग जाता है कि सेंटर इज एट -4 and 1 एंड रेडियस इज 5. तो -4 यहां पर आता है और 1 यूनिट ऊपर जाएंगे. ये आपका सेंटर आ गया. इसका रेडियस 5 है तो अब यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5. ये यहां पे टेंजेंटली टच करेगा. 1 2 3 4 5 टेंजेंट यहां पे इसका बनेगा. 1 2 3 4 5 यहां पर और 1 2 3 4 5 ये इसका टेंजेंट बनेगा. अब आप इनको ज्वाइन कर लें सर्कुलर आर्क से, तो आपका एक स्केच सर्कल का बन जाएगा. इक्वेशन से डायग्राम बनाते हैं. एक और फाइनल देख लेते हैं. इसमें हमारे पास है x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36. अगेन इसको आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. तो सेंटर आपने आइडेंटिफाई कर लिया 5 and 0 एंड रेडियस इज 6. तो एट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0 दिस इज माई सेंटर एंड इट्स रेडियस इज 6. तो आप यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड इट गोज ऑन. नेक्स्ट उसमें जगह नहीं बनी. बेसिकली आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर्ड एट दिस पॉइंट और उसका जो रेडियस होगा वो 6 यूनिट्स होगा. अच्छा, अब आपको हमने दिखा दिया कि अगर मैं आपको एक ग्राफ दे दूं और उसमें सर्कल बना दूं तो उससे आप सर्कल की इक्वेशन पता कर सकते हैं. फिर हमने देखा कि अगर मैं आपको सर्कल की इक्वेशन दे दूं उससे आप ग्राफ दिखा सकते हैं. अच्छा, अगर मैं आपको ना सर्कल का ग्राफ दिखाऊं, ठीक है, ना इक्वेशन दूं, आपको सिर्फ मैं सेंटर और रेडियस दे दूं तो ऑब्वियसली फिर भी आप देख सकते हैं. तो 2-3 एग्जाम्पल क्विकली इसके देख लेते हैं. द रीजन आई एम डूइंग दिस एग्जाम्पल इज बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू. एक नई चीज है तो उसको बिल्कुल आप बेसिक तरीके से बार बार मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं तो तभी आपके जहन में वो बैठेगी. तो इसको देख लेते हैं. यहां पे हमें सेंटर दिया हुआ है 4 7 का, रेडियस है 5. तो इक्वेशन क्या होगी, आप x में से जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लिखेंगे प्लस y में से उसके y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. So this is x minus 4 whole square plus y minus 7 whole square is equal to 25. एक दो इक्वेशंस और कर लेते हैं जल्दी से. उसके बाद हम देखते हैं कि जनरली अगर आपको मैं क्वाड्रेटिक दूंगा उससे आप कैसे इक्वेशन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है सेंटर -3 और 8 है, रेडियस है 6.2. इक्वेशन होगी x माइनस -3 whole square plus y minus 8 whole square is equal to 6.2 whole square. Okay. So that will become x plus 3 whole square plus y minus 8 whole square. 6.2 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो that will be I think 37 point something या 38 के करीब आ जाएगा. खैर वो आप देख लीजिए कैलकुलेटर से निकाल के उसको 6.2 होल स्क्वायर को. ये आपकी इक्वेशन आ गई इस सर्कल की. नेक्स्ट हमारे पास एक और है, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो हम फिर इसको निकाल लेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 होल स्क्वायर, which is x minus 2 whole square plus minus is plus y plus 9 whole square.
स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू 11. आपके पास एक इक्वेशन और आ गई. ये फाइनल हम एक और देख लेते हैं. x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 square. So that is x square plus y minus 6 whole square. Again square root will cancel the square is equal to 7. This example मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ दिया है, ये आप इसको कीजिए. सेंटर है -1.9, रेडियस है -1.9 और 8.7. तो रिगार्डलेस कि आपका सेंटर जो है वो एज अ इंटीजर्स आ रहे हैं या डेसिमल हैं या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं, और रेडियस आपका रैशनल नंबर आ रहा है, इररैशनल नंबर आ रहा है, पर इसका जो प्रोसेस है वो यही होगा. x माइनस द x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y माइनस द y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर. अब ये होता है कि कभी कभी आपको इक्वेशन दे दी जाती है, इन जनरल में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं. आपको अगर मैं इक्वेशन दे दूं जैसे इस एग्जाम्पल में दी हुई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, और मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो वो अगर आप इसको देख रहे हैं तो अभी तो हमको पता नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पर ये 6x और 4y की जो दो टर्म्स हैं इनसे हमने पहले फेमिलियर नहीं थे. हम तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लेके बैठे हुए. तो ये कैसे होगा? तो जब इस फॉर्म में आपको मैं एक इक्वेशन दे दूं या आप कहीं इस इक्वेशन को देखें और आपको पता करना हो कि ये क्या सर्कल बन रहा है. सर्कल आपको उस वक्त पता लगेगा जब आपको उसका सेंटर पता लग जाएगा और उसका रेडियस पता लग जाएगा. तो उसको करने का क्या तरीका है? उसको करने का तरीका यह है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है उसमें आप x के ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं और मेथडोलॉजी लगाएं, और y के ऊपर भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मेथडोलॉजी लगाएं. अगर आपको याद होगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथडोलॉजी थी जिसको हमने इस्तेमाल किया था. उसका पर्पस ये था कि अगर आपके पास एक स्क्वायर टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, उसको अगर आपने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक टर्म्स है. एक क्वाड्रेटिक टर्म हमारे पास x में है, x स्क्वायर की है, और दूसरी क्वाड्रेटिक टर्म्स हमारे पास y स्क्वायर की है. तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे. क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर आप नीचे देखें जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमारे x माइनस एच होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह y माइनस के होल स्क्वायर इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर. तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. तो आइए देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 4y. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 23. ये हमारे पास इक्वेशन. हम क्या करेंगे कि जो x की टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और हमें आगे कुछ ऐड करना है. हमें नहीं अभी पता कि क्या करना है, तो उसको मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देता हूं. फिर इसी तरह हम y की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y. आगे हमें ऐड कुछ करना है, उसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं अभी. इज इक्वल टू 23. अब आपको याद होगा कि जब हमने क्वाड्रेटिक्स पढ़े थे तो हमारे पास अगर इस किस्म का एक्सप्रेशन है, हम उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करते थे हम? जो x का कोएफिशिएंट है, जो सिंगल पावर का कोएफिशिएंट है, उसको हम 2 से डिवाइड करते थे और उसके स्क्वायर को हम इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर लेते थे. तो यहां पे हम 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3. 3 को स्क्वायर किया तो हमारा क्या आ गया? 9. तो हम यहां पे 9 को ऐड करेंगे. 9 को ऐड करेंगे. मैं इसको जरा दूसरी इसमें लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये हमने ऐड किया है. ऑब्वियसली हमने अगर इक्वेशन है, इक्वेशन बिल्कुल एक बैलेंस की तरह होती है. अगर आपने एक साइड पे 9 किलोज ऐड कर दिया तो आपको दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा. सो इसमें भी हम
प्लस 9 इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ऐड कर देते हैं. अब y की टर्म्स में भी हम यही करेंगे. जो y का कोफिशिएंट है वो है -4. -4 को आपने डिवाइड किया 2 से, दैट इज -2. -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो आपने 4 को यहां ऐड कर दिया, क्योंकि इक्वालिटी है तो फिर आपने 4 को यहां पे भी ऐड कर दिया. अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया, दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर नाउ. अगर आपको याद हो फॉर्मूला, ax प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो ये वही आ रहा है यहां पे फॉर्मूला आ गया, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज द स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर. आपने अगर चेक करना है तो देख लें, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x इज 6x प्लस 3 स्क्वायर. तो जो भी नंबर आप यहां से डिवाइड करते हैं, जैसे 6 को हमने डिवाइड किया था 2 से, तो हमारे पास 3 बचा था, दैट इज द नंबर दैट कम्स हियर. प्लस इसी तरह y का बन जाएगा. हमने क्या इसको 2 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास आया था -2. सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y -2 होल स्क्वायर. ऑन द राइट साइड आपके है 23 प्लस 9 इज 32. 32 प्लस 4 इज 36. इसको मैं लिख सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने लिखना है ना, हमने आइडेंटिफाई करना है सर्कल का. सो दिस इज x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. तो आपका सेंटर आ गया -3 and 2 और आपका रेडियस आ गया 6. तो आपने देखा इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि एक टेक्निक जो हमने क्वाड्रेटिक उसमें यूज की थी, उसको हमने लर्न किया था, उसको हमने इस्तेमाल करके यहां पर दोनों जो एक्स की साइड और वाई की साइड थी उनको हमने परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे लिखा, और उसके बाद हम एक सर्कल की इक्वेशन हमें मालूम हो गई. तो जब अगर कोई जनरल आपको इक्वेशन मिल जाए तो उसको इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उसकी सेंटर और रेडियस पता करते हैं. आइडिया में यही है एग्जैक्टली जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइजेस करेंगे इसमें, उतना ज्यादा आपको फेमिलियरिटी होगी और उतनी ज्यादा आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो यहां पर हम अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक था उसको हम खत्म करते हैं. हम कंटिन्यू रखेंगे, बेसिकली इससे रिलेटेड ही टॉपिक है जो हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री का. ट्रिग्नोमेट्री आपने स्कूल में भी पढ़ी है, उसके आपने फॉर्मूले देखे राइट एंगल ट्राइंगल पे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सब. तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट हमारा वहीं से होगा, राइट एंगल ट्राइंगल से. हम कुछ रिव्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिक थिंग्स हैं जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी हुई हैं. उसके बाद हम उस पर बिल्ड करके जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और उस पर देखेंगे कि उन फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं. तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन हम रिव्यू कर लेते हैं जो इससे पहले हम देख चुके हैं. अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ कोर्स क्या है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है. तो उसमें आपके ऑपोजिट साइड आती है, एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेन्यूस है. तो ये क्या चीजें हैं इनको समझ लेते हैं. फिर आपकी कोई डेफिनेशन थी साइन, कोसाइन और टेंजेंट की, ये क्या है इनको भी समझ लेते हैं. सो पहले तो हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं. ऑपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है. तो ऑपोजिट साइड, अगर हमें एक एंगल दिया हुआ है उस ट्राइंगल का, उस एंगल का जो ऑपोजिट साइड है ट्राइंगल की, दैट इज कॉल्ड द ऑपोजिट साइड. तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ हमने 4 डायग्राम्स यहां पे दिखा दिए कि वट एवर द एंगल इज, द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल इज कॉल्ड द ऑपोजिट साइड. एडजेसेंट साइड क्या होती है, अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है तो द साइड राइट नेक्स्ट टू इट बिसाइड्स इट beside that angle is called the adjacent side. तो आप देख रहे हैं पहले ट्राइंगल में जो एंगल है उसके नीचे वाली साइड उसके साइड पे है, that is adjacent. दूसरे में क्योंकि एंगल ऊपर है तो ऊपर वाली साइड adjacent है. तो जरूरी नहीं कि ट्राइंगल आपको इस फॉर्म में दिया वो, उल्टा करके किसी तरह भी मैं रोटेट करके देख सकता हूं
لیکن اس میں آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک اینگل دیا ہوا ہے, اس کی پراپرٹیز ہم سمجھ رہے ہیں, تو اس کی اپوزٹ سائڈ ہمیشہ اپوزٹ کہلاتی ہے, اور اس کے جو نیچے کی سائڈ ہے اس کے سائڈ کی, اس کو ہم ایڈجسٹنٹ کہلاتے ہیں. اور رائٹ اینگل ٹرائنگل میں جو سب سے لمبی سائڈ ہوتی ہے اس کو ہم ہائپوٹینس کہلاتے ہیں. ہائپوٹینس وہ سائڈ بھی ہوتی ہے جو 90 ڈگریز کے اینگل کے اپوزٹ ہوتی ہے. تو ان چاروں ڈائیگرامز میں آپ دیکھیے کہ جو 90 ڈگریز کا اینگل ہے اس کے اپوزٹ جو سائڈ ہے اس کو ہم ہائپوٹینس کہتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی ٹرمینالوجی جو ہمیں پہلے پتا ہے, لیکن اچھا ہے اس کو ہم نے ریویو کر لیا. اب بیسک ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں. ہمارا 90 ڈگریز کا ایک اینگل ہے, اور باقی دو اینگلز, ایک اینگل کو ہم اے کہتے ہیں اور اینگل بی کو, دوسرے اینگل کو ہم بی کہتے ہیں, کیپٹل بی. جو اینگل بی ہے اس کی اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ اس کو ہم اسمال بی سے انڈیکیٹ کرتے ہیں, اور جو اینگل اے ہے اس کی اسمال سائڈ کو, اس کے اپوزٹ سائڈ کو ہم اسمال اے سے انڈیکیٹ کرتے ہیں. جو 90 ڈگریز کا اینگل ہے اس کو ہم سی کہتے ہیں, اور اس کی جو اپوزٹ سائڈ ہے جو ہائپوٹینس ہے اس کو ہم اسمال سی سے انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو اب اگر یہ چیزیں ہمارے پاس پتا ہے تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹینجنٹ آف این اینگل. ٹینجنٹ آف اے کیا ہوگا؟ ٹینجنٹ آف اے از ڈیفائنڈ ایز دی اپوزٹ. اے کا جو اینگل ہے اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اے آ رہا ہے, ڈیوائڈ بائی ایڈجسٹنٹ جو اے کے نیچے والی سائڈ ہے بی. سو دیٹ از اکول ٹو اے اوور بی. ٹینجنٹ آف اے از اکول ٹو اے اوور بی. اچھا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اگر ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوآرڈینیٹ جیومیٹری بھی پڑھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں کانسیپٹ ڈیفائن کیا تھا سلوپ کا, ایک لائن کا سلوپ یا اس کے گریڈینٹ کا. سلوپ ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ رائز اوور رن, یعنی کہ چینج ان دا ہائٹ ڈیوائڈ بائی چینج ان دا ہاریزونٹل وڈتھ. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ سپوز میں یہاں پہ کوآرڈینیٹ ایکسس ڈیفائن کر دوں, میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. سپوز یہ میرا کوآرڈینیٹ ایکسس ہے, دس از ایکس اینڈ دس از وائی. تو آپ دیکھیں گے سپوز یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اگر کوآرڈینیٹس ہیں x1 y1 اور اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس ہیں x2 y2, تو جو لینتھ c ہے, جو لینتھ a ہے, what is that? That is height, the change in y. If this height is y2 and this height is y, so a is y2 minus y1. اور b کیا ہے؟ That is this length, یہ پوری length اگر x2 ہے اور یہ length x1 ہے, so b is equal to x2 minus x1. تو آپ لکھ سکتے ہیں tangent of a is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. یہ کیا آ گیا؟ یہ ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں. This is the formula for the slope of this line joining this point to this point. یہ اس لائن کا سلوپ آ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ سلوپ از equal to the tangent of this angle. تو اب آپ کو پتا لگ گیا کہ ہم اس کو سلوپ کیوں کہتے ہیں. جتنا بڑا اینگل ہوگا اگر اے بڑا ہے تو اتنی شارپ اس کی رائز ہوگی. اے اگر چھوٹا ہے تو چھوٹی رائز ہوگی. یعنی کہ جو اے کا ٹینجنٹ ہے وہ that tells us کہ کتنا شارپ سلوپ ہے, مطلب کتنا یہ اوپر جا رہا ہے. اسی لیے ہم اس کو سلوپ کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں. سلوپ از ان فیکٹ equal to the tangent that the hypotenuse makes with the horizontal. تو یہ آپ نے اس میں ایک دیکھا کہ ہم نے ایک کنیکشن نکالا کہ جو چیز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور جو ہم نے نئی ایک چیز سیکھی سلوپ گریڈینٹ کے بارے میں, وہ دونوں ایک لحاظ سے ریلیٹڈ ہیں. میتھمیٹکس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک چیز پڑھ لی جیومیٹری میں, اس کو پھر آپ نے رکھ دیا کونے میں, اور ٹریگنومیٹری پڑھنی شروع کی تو آپ کہتے ہیں اچھا جیومیٹری میں یوز نہیں کروں گا. آپ نے الجبرا پڑھنا شروع کیا تو آپ نے ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری اٹھا کے رکھ دی. یہ ڈفرنٹ ایریاز ہیں میتھمیٹکس کے, اس لیے ڈفرنٹ کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیکنیکس ڈفرنٹ ہیں, لیکن دے آر آل کنسسٹنٹ ان دا سینس کہ اگر میں الجبرا میں کوئی چیز کر رہا ہوں
اور مجھے جیومیٹری سے ہیلپ مل سکتی ہے یا ٹریگنومیٹری سے ہیلپ مل سکتی ہے تو میں اس کو ضرور لوں گا. اسی طرح میں ٹریگنومیٹری میں کوئی چیز کر رہا ہوں, اس سے میں اگر جیومیٹری میں کوئی چیز مجھے زیادہ سمجھ آ رہی ہے تو میں ان کو ریلیٹ کر کے دیکھ سکتا ہوں, اچھا یہ اس لیے اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں. تو میری ایڈوائز آپ کو یہ کہ جیسے آپ یہ نئے نئے ٹاپکس پڑھتے ہیں تو جو آپ کو آلریڈی پتا ہے ان کو ٹرائی ٹو ریلیٹ ٹو دیم. ہم یہ سوچیں کہ وائی ڈو وی ڈیفائن تھنگز ان ڈفرنٹ ویز, یعنی کہ ہم نے جو سلوپ ڈیفائن کیا تھا کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں وہ ہم نے ایسے کیوں ڈیفائن کیا تھا y2 minus y1 over x2 minus x1. کوئی آپ کو الہام تو نہیں ہوتا کہیں سے, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یو آر اسٹڈنگ سم تھنگ اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ واٹ از دی بیسٹ وے ٹو ڈیفائن سم تھنگ. تو یہ اس لیے کیونکہ یہ وہ سلوپ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاریزونٹل سے اس لائن کا اینگل کتنا بڑا ہے, زیادہ بڑا اینگل ہوگا زیادہ بڑا سلوپ ہو جائے گا اینڈ سو آن. تو کمنگ بیک ٹو دس ہول آئیڈیا آف ٹریگنومیٹری, اب اگر ہم اس کو ٹرائنگل کو اس طرح سے دیکھیں کہ ٹینجنٹ آف بی دیکھ لیں تو ٹینجنٹ بی کا اپوزٹ کیا ہے بی, اور بی کا ایڈجسنٹ جو ہے وہ اے ہے, سو دیر ول بی بی اپون اے. اچھا سائن ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, سائن آف این اینگل از اکول ٹو دی, یہ بیسکلی ہم ٹرمینالوجی ہم نے انٹروڈیوس کی ہے سائن ٹینجنٹ. اس کا ہم نے ٹرمینالوجی یہ اس لیے یوز کی کہ ہم ہر دفعہ یہ نہیں کہنا چاہتے اپوزٹ اوور ہائپوٹینس, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو سائن آف دی اینگل کے نام سے یاد کیا, ٹھیک ہے, یا اس کو یہ نام رکھ دیا. تو جب میں سائن اے کہوں گا تو آٹومیٹکلی جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ کہیں گے دیٹ مینس اپوزٹ ڈیوائڈ بائی ہائپوٹینس, یعنی کہ اے ڈیوائڈیڈ بائی سی, دیٹ از دا سائن آف اینگل اے. سائن آف اینگل بی, بی کا اپوزٹ ہے بی اور بی کا ہائپوٹینس سی ہے تو از بی اوور سی, دیٹ از سائن آف بی. اسی طرح ہم ایک تیسرا کانسیپٹ ہے کوسائن. کوسائن کیا ہے, دیٹ از ایڈجسنٹ اوور ہائپوٹینس. تو کوسائن آف اے کیا ہو گیا, اے کا ایڈجسنٹ کیا ہے بی ہے اور ہائپوٹینس سی ہے, سو دیٹ از بی ڈیوائڈیڈ بائی سی. اور اسی طرح کوسائن آف بی کیا ہوگا, کوسائن آف بی کا ایڈجسنٹ کیا ہے اے, ہائپوٹینس اسٹل سی, تو کوسائن آف بی از ایڈجسنٹ اوور ہائپوٹینس, دیٹ از اے اوور سی. اب اس میں ایک چیز میں آپ کو اور پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں جو آپ نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, لیکن اٹ از گڈ ٹو ریفریش دیٹ کہ ہمارا کوسائن جو ہے وہ ایڈجسنٹ اوور ہائپوٹینس ہے, اور ہمارا جو سائن ہے, سائن آف بی فار ایگزامپل, دیٹ از اکول ٹو اپوزٹ اوور ہائپوٹینس. یہ ہمارا سائن بی ہے. سو اس میں فار ایگزامپل سائن بی کیا ہوگا, بی کا اپوزٹ کیا ہے بی اور ہائپوٹینس ہے سی. اب اگر آپ دیکھیں کہ میں سائن آف بی کو کوسائن آف بی سے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں تو میرے پاس کیا آئے گا, سائن بی ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن آف بی از اکول ٹو بی اوور سی ڈیوائڈیڈ بائی اے اوور سی. سی اور سی کینسل کر جائیں گے ایک دوسرے کو, میرے پاس آ جائے گا بی اوور اے. واٹ از بی اوور اے ود ریگارڈس ٹو سائن بی, بی از دی اپوزٹ ڈیوائڈ بائی اے از دی ایڈجسنٹ. یہ کس چیز کی ڈیفینیشن ہے, یہ ڈیفینیشن ہے ٹینجنٹ آف بی کی. ٹینجنٹ کیا ہم نے تھا اپوزٹ اوور ایڈجسنٹ. تو آپ کو ایک ریلیشن شپ پتہ لگ گئی, ٹینجنٹ آف این اینگل از اکول ٹو سائن آف دیٹ اینگل ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن آف دیٹ اینگل. اور آپ دیکھیں گے کہ لیٹر ہم اس کو ڈیفائن جب کریں گے ایز اے فنکشن تو ہم اس کو اسی طریقے سے ڈیفائن کریں گے, سائن فنکشن ڈیفائن کریں گے, کوسائن فنکشن ڈیفائن کریں گے, پھر ٹینجنٹ کو ہم ڈیفائن کریں گے از دی کوشنٹ آف دیز ٹو فنکشنز. تو یہ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے جو ہم کو یاد رکھنی ہے. تو یہ ہماری اب بیسکس ہو گئی, ہمیں رائٹ اینگل ٹرائنگلس کو اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ ٹرمینالوجی کیا ہے, اس کو ہم کیسے استعمال کیسے کرتے ہیں, سائن کوسائن ٹینجنٹ کیا ہے, ٹینجنٹ سائن کوسائن کی ریلیشن شپ کیا ہے آپس میں. اب ہم کوسائن سے اسٹارٹ کریں گے اور ہم ڈیفائن کریں گے کہ جو ہمارا فنکشن ہے, ریمبر ہم فنکشن پڑھ چکے ہیں, فنکشن از فرام اے سیٹ ٹو اے سیٹ. ابھی تک تو ہم کوسائن ڈیفائن کرتے رہے کہ ایک رائٹ ٹرائنگل ہے, اس کے اینگل کو ہم نے ڈیفائن کیا ایز اے کوسائن. اب ہم کریں گے کہ کوئی بھی آپ کو میں ریئل نمبر دے دوں ایز این ان پٹ ڈومین, اس کی آؤٹ پٹ اگر ہم کوسائن کو ایک خاص طریقے سے اسٹڈی کریں جو کہ کنسسٹنٹ ہو ود واٹ وی آلریڈی نو اباؤٹ کوسائن,
تو اس کو ہم ایز اے فنکشن کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں فرام اے ڈومین ٹو اے رینج. تو وہ اب ہم نیکسٹ کریں گے. اس کا اسٹارٹ ایک سرکل سے ہم کریں گے. دس از اے یونٹ سرکل. اور جب آپ نے دیکھا ہم نے جب سرکلس پڑھنے شروع کیے تھے تب بھی ہم نے ایک سرکل ڈرا کیا تھا, اور سرکلز میں ہم نے رائٹ اینگل ٹرائنگل ایک ڈرا کیا تھا. اس میں ہم نے پائتھاگورس تھیورم استعمال کیا تھا. یہاں پر ہم نے ایک یونٹ سرکل ڈرا کیا ہے. سب سے پہلے یونٹ سرکل وہ ہے جس کا ریڈیس 1 ہوتا ہے, اس کو یونٹ سرکل کہتے ہیں, یعنی کہ سرکل آف ریڈیس 1. تو یہ ہم نے سرکل ڈرا کیا. اس کا ایک آربیٹری پوائنٹ لے لیا پی. پی کے کوآرڈینیٹس ہیں ایکس اینڈ وائی. اب ہم نے کہا کہ جیسے آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں پی سے ہم نے پرپینڈیکولر نیچے ڈرا کیا جو ایکس ایکسس کو کٹ کرتا ہے کیو پر. اگر ہم او پی کیو کو دیکھیں تو یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو اینگل پی نے او کیو کے ساتھ بنایا اس کو ہم کہتے ہیں تھیٹا. یہ ٹرمینالوجی ہے, گریک لیٹر تھیٹا کو استعمال کرتے ہیں. اب ہم رائٹ اینگل ٹرائنگلس کو ہم نے ریویو کیا ہے, تو اس میں کوسائن تھیٹا کیا ہے, دیٹ از اکول ٹو ایڈجیسنٹ اوور ہائپوٹینس. کوسائن تھیٹا از ایڈجیسنٹ. سو کوسائن تھیٹا ایڈجیسنٹ کیا ہے, از او کیو, اینڈ ہائپوٹینس کیا ہے, او پی. اچھا, کیونکہ ایڈجیسنٹ او کیو آ گیا, او کیو کی لینتھ کیا ہے, او کیو وہی ڈسٹینس ہے جو پی کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے, یعنی کہ پی 0 سے ایکس ڈسٹینس آن دا ہاریزونٹل اوے ہے. سو کیو بھی ایکس ڈسٹینس ہاریزونٹل اوے ہوگا. سو او کیو از اکول ٹو ایکس. اینڈ وٹ از او پی؟ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا یہ سرکل ایز اے یونٹ ریڈیس 1. سو او پی از 1. سو کوسائن تھیٹا از ایکس اوور 1 اور جسٹ سمپلی ایکس. اب آپ دیکھیں پی ہم نے ایک ویریبل پوائنٹ لیا تھا. ہم ڈیفائن کریں گے فنکشن کو. فنکشن اس کا نام ہم نے رکھا ہے کوسائن فنکشن. اینڈ کوسائن تھیٹا از سمپلی اکول ٹو دی ایکس کوآرڈینیٹ آف دا پوائنٹ پی ایز پی ریوالوز اراؤنڈ دا سرکل. پی جب سرکل پہ موو ہوتا ہے تو جو پی کا ایکس کوآرڈینیٹ آئے گا وہ ہم کہیں گے کہ دیٹ از دی ویلو آف دا کوسائن آف دی اینگل. تو اگر آپ اس کو ڈائیگرام میں دیکھیں تو اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ اے سے, سرکل پہ ہی ہے, پوائنٹ اے سے, سپوز پی از انیشلی ایٹ پوائنٹ اے. سو پی از ایٹ پوائنٹ اے. ہم اینگل جو تھیٹا میجر کر رہے ہیں وہ ہم ایکس ایکسس سے میجر کر رہے ہیں. تو ایک او اے کا اینگل کیا ہوگا ایکس ایکسس کے ساتھ, اینگل ہے 0. اچھا, اے کے کوآرڈینیٹس کیا ہیں, اے کے کوآرڈینیٹس ہیں ایکس, کیونکہ سرکل کا یونٹ ریڈیس ہے. سو دا ایکس ڈسٹینس از 1. دیر از نو ہائٹ, ہائٹ از 0. سو اے کے کوآرڈینیٹس ہو گئے 1 0. اس کا ایکس کوآرڈینیٹ از 1. سو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کوسائن آف 0 is the angle is equal to the x coordinate of the point P. At A the x coordinate is 1. So cosine of 0 is equal to 1. ٹھیک ہے. اب جیسے جیسے ہم اس سرکل پہ اور ہم چلتے کاؤنٹر کلاک وائز ہیں, یہ ہماری ایک کنوینشن ہم نے استعمال کر لی, کیونکہ گوئنگ ان دس وے از ڈفرنٹ دین گوئنگ ان دس وے. تو ہمیں کنوینشن ایجاد کرنی تھی یا اس کو فکس کرنا تھا. ہم نے جو کنوینشن فکس کی, ہم نے کہا کہ جب ہم کاؤنٹر کلاک وائز چلیں گے تو اس کو ہم کہیں گے پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم موو کر رہے ہیں, اور جب کلاک وائز ڈائریکشن میں جائیں گے اس کو ہم کہیں گے ہم نیگیٹو ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. تو یہ کنوینشن تھرو آؤٹ آپ ٹریگنومیٹری میں بھی دیکھیں گے اور آگے آپ جا کے دوسرے ایڈوانس ٹاپکس بھی دیکھیں گے. تو یہی کنوینشن یوز ہوتی ہے کہ کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن اینگل از کنسیڈرڈ پازیٹیو اینڈ کلاک وائز ڈائریکشن اینگل از کنسیڈرڈ نیگیٹو. تو اچھا, اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ایک دو اور پوائنٹس جو اگر ہم وائی ایکسس پہ جاتے ہیں, میں آپ کو یہاں سے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اس ڈائیگرام میں. تو ہمارا یہ پوائنٹ پی ہے, یہ موو کر رہا ہے. یہ پہلے اے پہ تھا, یہاں پہ ہم نے ڈیٹرمن کر لیا اے کے کوآرڈینیٹس کیا تھے 1 0. سو ایکس کوآرڈینیٹ جو اس کا تھا 1. تو ہم نے دیکھا کہ کوسائن تھیٹا کو ہم ڈیفائن کریں گے ایز دی ایکس کوآرڈینیٹ آف دا پوائنٹ پی ایز پی مووز اراؤنڈ دس سرکل ان دس ڈائریکشن. تو یہاں پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کوسائن آف 0 از اکول ٹو 1. وائی؟ بیکاز when the angle with the x axis is 0, p is at a and the x coordinate of a is 1. اچھا, p یوں ٹریول کر رہا ہے, یہاں پر پہنچ گیا p اس پوائنٹ پہ. اچھا, اس پوائنٹ پہ p کا x کوآرڈینیٹ کیا ہوگا, یہ تو y ایکسس پہ, تو اس پوائنٹ پہ x کوآرڈینیٹ جو ہے وہ 0 ہے, y کوآرڈینیٹ از 1 بیکاز the circle's radius is 1. یہ اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ آ گئے. اینگل کیا یہاں سے بن رہا ہے, دس از اے 90 ڈگری اینگل.
تو ہم کہتے ہیں کوسائن آف 90 ڈگریز از اکول ٹو 1. Sorry, is equal to 0. The x coordinate is 0. So it will be the x coordinate. So cosine of 90 is equal to 1. Sorry, cosine of 90 is equal to 0. اب اگر اسی طرح آپ چلتے جا رہے ہیں تو ہر پوائنٹ پہ بیسکلی ہم وٹ ایور دا پوائنٹ از ہم یہاں سے لائن ڈرا کریں گے اس پوائنٹ پہ, اور اس کا جو بھی ایکس کوآرڈینیٹ ہوگا وہ ہم کہیں گے کہ ایٹ دس اینگل دا کوسائن آف دس اینگل is equal to the x coordinate of this point. So اسی طرح آپ چلتے جائیں گے. آپ سپوز آپ یہاں پہ پہنچ گئے اس پوائنٹ پہ. اس پوائنٹ پہ جب آپ پہنچے تو اینگل کیا آپ کا ہو گیا, یہاں سے ہم نے میجر کرنا شروع کیا تو دس اینگل از, یہ یہاں سے یہاں تک آگے 90 اور پھر another 90. So straight line angle is 180 degrees. So 180 degrees اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس کیا ہیں, اس کی کوئی ہائٹ نہیں ہے لیکن x کوآرڈینیٹ ہے -1, اس کے کوآرڈینیٹ ہے -1 and 0. تو ہم ڈیفائن کریں گے کوسائن آف 180 ڈگریز از اکول ٹو -1. اس کا جو ایکس کوآرڈینیٹ ہے دیٹ ول بی دی ویلو اسائن ٹو اٹ. آپ اسی طرح چلتے چلتے یہاں پر آ گئے, یہاں پر آپ آ گئے تو اینگل کیا بنا 90 + 90 + 90 270. ادھر کے کوآرڈینیٹس کیا ہیں, کوآرڈینیٹس ادھر کے ہیں 0 and -1. تو آپ کہہ دیں گے کوسائن آف 270 از آلسو 0. تو رائٹ اوے ایک چیز تو آپ کو فوراً نظر آ گئی ادھر سے کہ کوسائن آف 90 بھی 0 تھا, کوسائن آف 270 بھی 0 ہے. تو آپ کو پتا لگ گیا جس فنکشن کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اٹ از ناٹ اے 1-to-1 فنکشن, اٹ از اے many-to-1 فنکشن. دو ویلوز ایٹ لیسٹ ایک ہی پوائنٹ پہ جا رہی ہیں. اچھا آپ پھر واپس چلتے ہوئے آپ یہاں پر آ گئے تو یہ کیا ہو گیا, یہ 360 ڈگریز ہو گیا اینگل. 90 + 90 + 90 + 90. جب آپ یہاں پر آ گئے تو یو آر بیک ویئر یو اسٹارٹیڈ فرام ایٹ پوائنٹ اے. سو کوسائن آف 360 از دا سیم ایز کوسائن آف 0 وچ از 1. سو اگین اے پہ, اور اس کے بعد ہر پوائنٹ پہ ریپیٹ کرنا شروع کر دے گا. تو اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے کہ کوسائن فنکشن جو ہے وہ جس طرح سے ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اٹ از کائنڈ آف پیریوڈک. پیریوڈک اس فنکشن کو کہتے ہیں, ہم اس کو لیٹر اس کو ہم ذرا فارملی بھی ڈیفائن کریں گے کہ جو آفٹر اے فکس انٹرول وہ پھر اپنی چیزیں ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں گے جب ہم ون ٹائم وی گو اراؤنڈ دس سرکل things will start to repeat as we go the second time, the third time and so on. تو یہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز آپ یہاں پہ اس میں ایک اور نوٹ کریں گے, میں دیکھتا ہوں اگلا ڈائیگرام اس میں کافی میرے پاس وہ ہو گیا. تو وہی ڈائیگرام میں وہی سچویشن ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ جو اینگلز آپ کو دکھائے تھے وہ میں نے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیے. اب چکر یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ سپوز کہ ہمارا پوائنٹ پی جو ہے وہ یہاں پر ہے ایکس وائی, اور ہم بجائے اس ڈائریکشن میں جانے کے ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے یہاں پر اینگل کے ساتھ ایک ایرو بنا ہوا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو پازیٹیو اینگل ہوگا. سپوز ہم اس ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیں اور یہ ہمارا اینگل آئے گا, اس کو ہم کہیں گے مائنس تھیٹا. تو مائنس تھیٹا, تھیٹا تو اس کا میجر ہو جائے گا, مائنس اس لیے کیونکہ ہم کلاک وائز ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس کی کنونشن مائنس ہے. اچھا آپ دیکھیں گے کہ جو پی کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے وہ تو وہی ہے جو یہاں پر ہے. ایکس کوآرڈینیٹ تو پھر بھی پازیٹیو ہی ہے, ایکس کوآرڈینیٹ اسٹل پازیٹیو. وائی کوآرڈینیٹ نیگیٹو ہو گیا کہ جو یہاں پہ وائی کوآرڈینیٹ تھا اس کا اپوزٹ یہاں پر آ جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے ہمیں کیا پتا لگا کہ کوسائن آف مائنس تھیٹا یا کوسائن آف مائنس تھیٹا از آلسو اکول ٹو ایکس کوآرڈینیٹ آف پی. جو یہاں پہ کوسائن تھیٹا تھا وچ از اکول ٹو کوسائن آف تھیٹا. اگر کوسائن تھیٹا ایکس تھا اور ہم پی کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں اکراس دی ایکس ایکسس اور اس پوائنٹ کو ہم لے لیتے ہیں, اس کا جو ایکس ایکسس ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو اس کا ہے. اور اگر ہم اس اینگل کو نیگیٹو ڈائریکشن میں دیکھیں گے کوسائن آف مائنس تھیٹا دیٹ از اسٹل دی ایکس کوآرڈینیٹ آف دس پوائنٹ which is still x which is the same as this one.
So cosine minus theta is equal to cosine of theta and it is always positive. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کوسائن کی ویلو as long as I am between 0 and 90 degrees, کوسائن کی ویلو جو ہے وہ پازیٹو ہوگی. اور اسی طرح اگر میں 0 اور مائنس 90 ڈگریز, اس کو مائنس 90 ڈگریز کہیں گے, تو بھی اس کی ویلو جو ہے وہ پازیٹو ہوگی. یا اگر آپ مائنس 90 نہیں کرنا چاہتے تو 270 to 360 کے بیچ میں بھی اس کی ویلو پازیٹو ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ اگر ہم ریفلیکٹ کر لیں اکراس دا وائی ایکسس, سپوز یہاں پہ ہم نے کیا تو ہمارا یہ پوائنٹ آ گیا, اس کو میں P1 کہہ دیتا ہوں. بیسکلی ریفلیکشن آف P اکراس دا وائی ایکسس. اس کی ہائٹ چینج ہوگی, ہائٹ تو وہی رہے گی لیکن ہائٹ ول ریمین دا سیم. اس کے کوآرڈینیٹ, دا وائی کوآرڈینیٹ ول ریمین وائی. لیکن اگر اس کا ایکس کوآرڈینیٹ ایکس تھا تو جب ہم نے ریفلیکٹ کیا تو یہ پازیٹو ہے ایکس کی ڈائریکشن, یہ ایکس کی نیگیٹو ڈائریکشن ہے, تو یہاں پر نیگیٹو ہو جائے گا. سو اف دس از ایکس دس ول بیکم مائنس ایکس. تو اب اگر ہم یہاں پہ اینگل لیتے ہیں, ہمارا تھیٹا از اکول ٹو دس اینگل, تو کیا ہوگا, کوسائن آف تھیٹا از اکول ٹو مائنس ایکس. یعنی کہ آپ دیکھیں گے وچ از اے نیگیٹو نمبر, کیونکہ ایکس جو ہے وہ پازیٹو نمبر تھا, اس کا مائنس ایکس نیگیٹو ہو گیا. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کوسائن کی ویلو بٹوین 90 اینڈ 180 ول بی نیگیٹو. اسی طرح آپ یہاں پہ چلتے جائیں, آپ یہاں پہ ایک پوائنٹ یہاں پہ لے لیں, اس کو میں P2 کہہ دیتا ہوں. اس کو میں نے ریفلیکٹ کر دیا اسی پوائنٹ کو اکراس دا ایکس ایکسس اگین ہے. تو اس میں اس کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے, جو یہاں پہ y تھا وہ ریفلیکٹ ہو کے یہاں پہ مائنس وائی بن جائے گا, اور جو یہاں پہ مائنس ایکس تھا وہ تو یہاں پہ وہ بھی مائنس ایکس ہی رہے گا, کیونکہ ایکس کوآرڈینیٹ تو چینج نہیں ہوگا. تو اگر میں اس اینگل کو ناؤ لیتا ہوں, یہاں سے اسٹارٹ کیا اور آل دا وے ڈاؤن ہیئر, اور کہتا ہوں کوس, اگر یہ میرا تھیٹا ہے تو کوسائن آف تھیٹا اگین از مائنس ایکس. تو فرام 180 ڈگریز ٹو 270 ڈگریز اگین آپ کا اینگل جو ہے وہ کوسائن کی ویلو نیگیٹو آئے گی. تو ہم نے جو بیسک چیز یہاں پہ لرن کی, ہم نے لرن کیا کہ کوسائن کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اور یہاں پر کوسائن کی ویلو پازیٹو آئے گی, اور یہاں پر کوسائن کی ویلو نیگیٹو آئے گی. تو اور ہم نے کچھ بیسک اینگلز بھی دیکھے. تو یہاں پر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اس سیکشن کو, اور اس کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم, اور ہم ڈیفائن کریں گے سائن فنکشن اور ٹینجنٹ فنکشن اور ان کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں گے. تھینک یو.